بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اس کی مخلوقات کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، کہہ دو میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آیا، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر چھپ جاتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، جو جنوں میں سے اور انسانوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ہماری آخری 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھی ہیں، اور ایک چوتھی صورت الفاتحہ افتتاح بھی کر دیا ہے، کیونکہ قرآن حکیم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا بہترین انداز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے والا ختم کرے والناس پر، اور پھر والناس سے آگے شروع کر دے الحمد شریف سے، راحل اور مرتحل، کہ ایک سفر اس کا مکمل ہوا، اگلے سفر کی اس نے ابتدا کر دی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو جائیں تو پھر محنت شروع کر دیں، ختم نہیں کرنی۔ الحمدللہ، یہ آپ کے سامنے قرآن حکیم کا سلسلہ اللہ نے ہمیں توفیق دی اور اس کی مہربانی سے یہ چلا۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کا بڑا علمی بیان آپ کے لیے سننا ضروری ہے۔ ضروری باتیں انشاءاللہ وہ کریں گے۔ آپ حضرات نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نیت کریں کہ آپ درس قرآن کریم جو ہمارا ہوتا ہے ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد 10 منٹ صرف ہم لیتے ہیں، 10 بھی نہیں ہوتے، دعا سمیت ہی سمجھو 10 منٹ ہوتے ہیں۔ مغرب یہاں پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے مغرب یہاں پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ جمعرات والے دن تو آپ جو ہے ہمارے درس قرآن حکیم میں شامل ہو جائیں گے۔ اور دوسرا، ہفتے میں 5 دن یہاں ہم ترجمے کی کلاس کر رہے ہیں، وہ بھی 20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، یعنی 20 منٹ 25 منٹ اتنی ہوتی ہے۔
مختصر کرتا ہوں میں، کوشش ہوتی ہے کہ آپ تھکیں نہ۔ تو عشاء کی نماز ماشاءاللہ بہت سارے دوست شامل ہوتے ہیں اس میں، اور وہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، لکھتے بھی ہیں، اور انہوں نے کافی چیزیں یاد بھی کر لی ہیں۔ اس سال الحمدللہ اور بھی ہمارے دوستوں نے ہمت کی، انہوں نے شمولیت اختیار کر لی۔ اب آپ حضرات بھی ہمت کر لیں کہ ہم جو ہے قرآن حکیم پڑھیں گے۔ دیکھو ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں قرآن نہیں آتا ترجمے کے ساتھ، نہ لفظ آتے ہیں نہ ترجمہ آتا ہے۔ الحمدللہ یہ جو میں پڑھا رہا ہوں، میں ساتھ ان احباب کو جو ہماری رات کی کلاس ہے ان کی تجوید بھی ٹھیک کر دیتا ہوں، موٹے پتلے حروف جہاں غنہ ہوتا ہے مد ہوتا ہے وہ بتاتا ہوں، ایک ایک لفظ کا معنی بھی سمجھا دیتے ہیں، مختصر تشریح بھی بتا دیتے ہیں، ضروری سیرت کی باتیں، باقی چیزیں، علمی مسائل، ان پر بھی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ ہمارے ان دوستوں سے ملیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ انہوں نے واقعی کچھ سیکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی زندگی کے اعتبار سے جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں جن کی ہمیں بڑی ضرورت ہے، اس پر میں بہت فوکس کرتا ہوں کہ ایک آدمی گھر کیسے چلائے گا، خاندان کیسے چلائے گا، معاشرہ کیسے چلائے گا، محلے کو کیسے آباد کرے گا، سوسائٹی کیسے وجود میں آئے گی، یہ ساری چیزیں کثرت سے ان پر بحث ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ بدھ اور اتوار 2 دن ہماری چھٹی ہوتی ہے، اتوار والے دن ان کی چھٹی ہوتی ہے جو جابین ہیں تو ہم بھی چھٹی کر لیتے ہیں، بدھ والے دن میری چھٹی ہوتی ہے، میں نے دواخانے کی چھٹی بدھ کو رکھی ہوئی ہے، تو مجھے چیزیں بنانی ہوتی ہیں ادویات وغیرہ، تو مجھے پھر باہر نکلنا پڑتا ہے، چیزیں تلاش کرنا، پھر بنانا، پھر ان کی ترتیب کرنا، ایک دن چاہیے ہوتا ہے، تو اس لیے ایک دن اس کی چھٹی ہے، باقی 5 دن الحمدللہ ترجمے کی کلاس بھی چل رہی ہے عشاء کی نماز کے بعد۔ ارادہ کریں کہ ہم اس میں بھی شامل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ادارہ تعلیمات شرعیہ میں ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ ماہانہ درس حدیث شریف۔ درس قرآن کا آپ نے عنوان سنا ہوگا، بیان ہوتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، محفل نعت ہوتی ہے، محفل حمد و قرات ہوتی ہے، سب محفلیں ہوتی ہیں۔ درس حدیث رسول اللہ نہیں ہوتا، وہ حدیث کی کتاب سامنے کھول کے جو حدیث بیان ہوتی ہے کہ ہم نے تقریر کی، اس میں ہم نے اپنے ذہن سے جو بیان کر دیا، وہاں پر محدث جس نے حدیث بیان کرنی ہے وہ حدیث کھولتا ہے، پھر اس حدیث کو پڑھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے یہ باتیں کہی ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے تھے، ایک ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کوئی دوسرا خطیب کیا کہہ رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ ہزاروں خطیبوں کی باتیں سنیں گے اور رنگ رنگ کی بولیاں ہیں، لیکن ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اب اگر وہ ہماری زندگی کا ایسا بنتا ہے تو بہت فائدہ ہوگا۔ تو ہر مہینے کی پہلی جمعرات بعد از نماز مغرب یہ روڈ کراس کریں تو سامنے ہمارا الگ دین گلی میں ادارہ تعلیمات شرعیہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ وہ ہماری کلاس چلے گی، تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے۔ پہلے دور میں علم حدیث کی کلاسیں بڑی عظیم شان ہوتی تھی، 1 لاکھ شاگرد ہوتے تھے علم حدیث سیکھنے والے، جب کوئی حدیث پڑھانے والا آتا ایک حدیث سیکھنے کے لیے شوق تھا۔ اب یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے آپ ہمت کریں، دور والے لوگ بھی 1 مہینے میں آ سکتے ہیں، الحمدللہ اس میں کافی علماء سے اور شیوخ الحدیث سے اور بڑے جو ہے نا متقین کی جماعت سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی، یہ بھی فائدہ ہوگا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں مختلف اہل علم کو یہاں ہم جمع کرتے رہیں درس حدیث شریف میں بھی، تو اس کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ادارہ تعلیمات شرعیہ میں جو درجہ حفظ کی کلاس چل رہی ہے ان کو ہم اس طرح پڑھاتے ہیں جس طرح بچہ اپنے گھر میں بچے کو آپ ڈیل کر رہے ہیں نا، ایسے الحمدللہ میرے پاس بچے قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ والدین بعض دفعہ گلہ کرتے ہیں کہ بچے آپ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا میں ان کو ڈرانا چاہتا ہی نہیں، یہ میرے سے کیوں ڈریں گے، یہ شوق سے پڑھیں، محبت سے، قرآن سمجھ کر اور اللہ کی کتاب سمجھ کر، اس کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ کہ میں ہر وقت جلاد بن کر ڈنڈا اٹھا کر ان پر چکر کاٹتا رہوں پھر یہ قرآن پڑھیں، تو پھر مزہ نہ آیا پڑھنے کا، پھر میرے پڑھانے میں اور قاری کے پڑھانے میں کیا فرق ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہے کہ قرآن حکیم محبت اور شوق سے پڑھا جائے۔ آپ حضرات نے اس کا بھی تمام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ خورم صاحب نے تو اس دن اب جو ہے نا اگلا بچہ بھی پیش کیا کہ یہ بھی آپ کے پاس آئے گا حفظ کرنے کے لیے، آپ بھی اپنے بچے پیش کریں کہ یہ حفظ کریں گے، دین پڑھیں گے، اور ان کو آپ دینی تعلیم و تربیت اس سلسلے میں رکھیں۔ ہماری اس دن
آج کے دن ہم نے جو اپنے مہمانان بلائے تھے راولپنڈی تک سارے حضرات پہنچ آئے ہیں۔ حضرت اقدس بھی راولپنڈی میں موجود ہیں، مفتی خالق آزاد رائے پوری مدد اللہ العالی، حضرت مولانا مفتی مختار حسن صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر سعید الرحمان اوان صاحب، یہ سارے بزرگ نوشہرہ سے بھی اور لاہور سے بھی حضرت تشریف لے آئے، ملتان سے مفتی صاحب تشریف لے آئے، لیکن وہ کچھ جو ہے نا وہ جلسے جلوس چل رہے تھے جن کی وجہ سے راستے بند ہو گئے۔ تو پھر ہم نے انہیں زحمت نہیں دی کہ آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، آپ وہاں بیٹھ کر دعا کریں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی اللہ نے چاہا تو۔ دل تو خفا تھا کہ ایسے حضرات قریب پہنچ آئے ہیں لیکن یہاں تک نہیں پہنچ سکے، لیکن مشیت الہی ہم اس پر راضی ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ انسان کی 3 مہینے پہلے میں لاہور گیا، حضرت سے میں نے بات کی کہ ہمیں ربیع الاول میں ٹائم چاہیے اور جلدی ٹائم چاہیے کہ کچھ دوستوں کی خواہش تھی کہ آپ پروگرام جلدی کر لیں، انہوں نے آگے کچھ پروگرام کرنا تھا۔ تو میں نے کہا جی آپ ہمیں، ویسے تو ہم 12 ربیع الاول کو پروگرام کرتے تھے، میں نے کہا جلدی آپ ہمیں ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ٹائم رکھ لیں، اتوار والا دن 8 تاریخ کو، یہ 3 مہینے پہلے کی بات ہے، طے ہو گیا پروگرام۔ لیکن اللہ کی شان ہے وہ وہاں سے نکل بھی آئے، ارادہ کر کے نکلے، ہم نے بھی ارادہ کیا ہوا تھا اور وہ ہم تک نہیں پہنچ سکے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم رکھے ہمارے اوپر۔ ایسے اہل علم کا آنا کسی علاقے میں اس علاقے کے لیے بھی باعث برکت ہوتا ہے۔ الحمدللہ حضرت شیخ الحدیث صاحب یہ خلیفہ مجاز ہیں، حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے، انہوں نے ان کو بیعت خلافت دی، اجازت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کا جو ایک فیض ہے وہ ہمارے درمیان چھوڑ دیا، اور یہ ہر وقت یہاں جس وقت بھی ان کو کال کریں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ آپ حضرات جنہوں نے ہماری اس ادنا کال پر لبیک کہا، آپ کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جو 3 صورتیں ہیں، ان صورتوں میں یہ پہلی صورت اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یہ ثلث القرآن ہے، اس میں توحید کا تذکرہ ہے، اللہ کی وحدانیت کا۔ ایک صحابی جو ہیں ان کی شکایت کی کہ یہ ہر رکعت میں جب نماز پڑھاتے ہیں تو سورت کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا، بھائی تیرے مقتدی شکایت لے کر آئے ہیں، اور جو بھی سورت پڑھتا ہے ساتھ قل هو اللہ احد بھی پڑھ دیتا ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس سورت سے پیار ہے، مجھے سورت سے کیا ہے؟ پیار ہے، اس میں اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تو پڑھتا رہا کر، یعنی تجھے جس چیز سے پیار ہے تو اس کو پڑھتا رہا کر۔ ایک صحابی ہیں، ان کی جب وفات ہوئی تو حضور علیہ السلام غزوہ احد میں تھے، غزوہ تبوک میں تھے، غزوہ تبوک دور کا سفر تھا۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے اور فرمایا یا نبی اللہ آج میں یہاں آیا ہوں اور میرے ساتھ 70,000 فرشتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے ہیں، اور ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ میدان میں آ جائیں، اور آپ کے ایک دوست ہیں، یار ہیں، صحابی ہیں، ساتھی ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں مدینہ میں، ان کا جنازہ پڑھنا ہے۔ پھر جبریل امین نے اپنا پر مارا نہ سامنے، وہاں سے تبوک سے لے کر مدینہ تک ساری چیزیں نیچے چلی گئیں۔ اس وقت بہت عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، جنگلات اور پہاڑ اور دریا اور پانی اور یہی چیزیں تھیں، اور مدینہ شریف سامنے نظر آ رہا ہے، ان کی میت سامنے پڑی، اللہ کے نبی جنازہ پڑھا رہے ہیں، 70,000 فرشتے آسمانوں سے ہیں، روح الامین جبریل امین بھی آئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی تکلیف کی، اتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے، ہمیں یہاں حکم ملا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر کیا خوبی تھی؟ تو فرمایا کہ وہ سورہ اخلاص سے محبت کرتے تھے۔ کس سے محبت کرتے تھے؟ سورہ اخلاص سے۔ جو سورہ اخلاص سے محبت کرے اسے اتنا پروٹوکول ملے، جو پورے قرآن سے محبت کرے اس کے لیے وقت نکالے، اس کی سعی کرے، اس کے لیے اپنے بچے وقف کرے، ان کی پچ کرے، اس کو کتنا انعام ملے گا۔ اس لیے جو حدیث پاک آتی ہے، ابھی حضرت شیخ الحدیث صاحب بیان کریں گے، میں اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورہ فلق۔ اس میں اللہ جل جلالہ نے
ان دو صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تعوذ پناہ مانگنا، اس میں پناہ مانگی گئی ہے۔ اس پہلی صورت میں وہ مضرات جو انسان کے اندر موجود ہیں، اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس سے پناہ کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ برب الفلق من شر ما خلق، جو شر اس نے پیدا کیا ہے۔ غاسق اذا وقب، رات آتی ہے تو بہت سارے شر رات کو نکلتے ہیں، چور، اچکے، ڈاکو، ظالم، زانی، اور سانپ، بچھو جو ہے نا، اور اس طرح کی موذی چیزیں رات کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نفاسات فی العقد، سوسائٹی میں غلط پروپیگنڈا کرنے والے جماعتیں، لوگ، افراد، دم درود کرنے والے جو بھی ہوں، وہ سب وہ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حسد کرنے والا، کہ آپ کے بچے بڑے ہو گئے، آپ کے بچوں نے تعلیم حاصل کر لی، آپ کو اچھی جاب مل گئی، آپ نے کوئی کاروبار اچھا کر لیا، آپ کے پاس 4 پیسے آ گئے، تو حاسدین کی جماعت ساتھ ہوتی ہے، وہ حسد کرتی رہتی ہے، تو اس میں اس کی پناہ بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الناس۔ اللہ جل جلالہ نے اس مبارک صورت میں وہ مضرات جو روحانی اعتبار سے، پیچھے تو جسمانی تھے، یہ روحانی اعتبار سے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان سے پناہ کا طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، کہ آپ جانا ایک سوسائٹی میں وہ طبقہ ہے جو انسانوں کی گردنوں کا مالک بن کر ان کو برباد کر دیتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ بادشاہ بن کر نقصان پہنچاتا ہے، تیسرا وہ دنیا میں اپنے آپ کو الہ کہتا ہے جیسے فرعون تھا، اور یہ انسانی سوسائٹی کو اپنی غلامی میں لے کر آتے ہیں اور ان کی روحانیت کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ تفصیلات اس میں بہت ہیں، وقت کم ہے، میں ان تفصیلات کو بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے پناہ کا یہاں پر ذکر ہے، اور اس پہلی صورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے، یا نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں برکات ہیں، اس میں ترقیات ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، یہ سب سے پہلی صورت ہے۔ اسے سورۃ الاساس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بنیاد ہے، یعنی سارے قرآن کی بنیاد یہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسے سبع من المثانی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ 7 دہرائی جانے والی جو صورتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے، اور اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور کائنات میں سب سے اہم دعا، سب سے عظیم دعا وہ ہدایت ہے۔ کیا دعا ہے؟ ہدایت ہے۔ کسی کو ہدایت مل جائے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ باقی سب نعمتیں بعد کی ہیں، پہلی نعمت ہے ہدایت کا مل جانا، اس لیے ہدایت کی دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور دوسرا، اب صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس کو پچھلے لوگوں نے اختیار کیا، وہ کامیاب ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ آج دنیا میں ہم کیا کہتے ہیں کہ جی اس بندے کے ساتھ چلو جس نے تجربہ کر کے زندگی اچھی کر لی ہے، اس کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم بھی اٹھا رہے ہیں، جیسے یہ بائک ہے، ہم نے ایجاد تو نہیں کیا، لیکن ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، ہم کسی کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں انسانوں کی ہدایت پر کام کرنے والی جو جماعت ہے وہ انبیاء کی ہے، پھر اس کے بعد صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں۔ یہ ایسی جماعتیں ہیں جنہوں نے جس راستے کو اختیار کیا وہ کامیاب راستہ تھا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو ہمیں اس راستے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو کلام مجید ہم نے پورا مکمل کر لیا، اس دفعہ دوست کہہ رہے تھے کہ اگلی قرآن کو ہم نے 25 سال نہیں لگانے، جلدی ختم کرنا ہے۔ میں نے کہا چلو جی جلدی کر دیں گے انشاءاللہ، اس لیے الفاتحہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ جمعرات والے دن درس البقرہ سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا بھی بیٹھنا، قرآن حکیم کا سننا، یہ سب چیزیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔